کبھی سوچا ہے کہ یہ جو اربوں ڈالر کی اسلامک فائنانس انڈسٹری ہے، اس کی بنیاد آخر ہے کیا؟ یہ سب ایک بنیادی چیز پر ٹکا ہے، ایک بلو پرنٹ پر، جسے کہتے ہیں عقد، یعنی اسلامک کانٹریکٹ۔ تو آج ہم اسی بلو پرنٹ کو ذرا کھول کر دیکھیں گے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ ایک وعدے اور ایک پکے معاہدے میں کیا فرق ہے، پھر دیکھیں گے کہ ایک معاہدے کے وہ 4 سب سے ضروری ستون کون سے ہیں، اس کی قسموں پر بات کریں گے، کچھ اہم شرطوں کو دیکھیں گے اور آخر میں اس پورے بلیو پرنٹ کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر بنائیں گے۔ چلیں تو سب سے پہلی اور سب سے بنیادی بات سمجھنے کی ہے، اسلامی قانون میں صرف ایک وعدہ کر لینا اور ایک قانونی طور پر پکا معاہدہ کرنا، یہ 2 بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ دیکھتے ہیں کیسے۔ دیکھیں، فرق بہت سیدھا سا ہے لیکن بہت اہم ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ یہ بس ایک طرف سے کی گئی بات ہے، جیسے کوئی کہے ہاں میں ارادہ رکھتا ہوں کہ تمہیں اپنی گاڑی بیچ دوں۔ یہ صرف ایک آئیڈیا ہے، لیکن عقد جو ہے وہ ایک مکمل 2 طرفہ ایگریمنٹ ہے۔ مطلب دونوں پارٹیز باقاعدہ طور پر راضی ہیں، لین دین ہو رہا ہے۔ یہ صرف ایک خیال نہیں بلکہ اس خیال پر کھڑی ایک پکی عمارت ہے۔ تو پھر عقد کی پکی تعریف کیا ہوئی؟ سیدھی سی بات ہے، یہ ایک 2 طرفہ معاہدہ ہے جو دونوں پارٹیز کے درمیان فائنل ہو چکا ہے۔ یہ صرف ارادہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسا لین دین ہے جسے قانوناً نافذ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو اگر عقد ایک عمارت ہے تو یہ کن ستونوں پر کھڑی ہے؟ دیکھیں، کسی بھی عقد کے صحیح ہونے کے لیے 4 بالکل 4 لازمی چیزیں ہیں جن کا ہونا ضروری ہے۔ انہیں ارکان بھی کہتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہونا تو سمجھیں معاہدے کی بنیاد ہی کمزور ہے۔ جی ہاں، پورے 4۔ بس یہ 4 وہ بنیادیں ہیں جن پر ہر اسلامی معاہدہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ 4 ستون۔ پہلا، جو لوگ معاہدہ کر رہے ہیں یعنی متعاقدین۔ دوسرا، معاہدے میں جو الفاظ استعمال ہوئے یعنی الفاظ عقد۔ تیسرا، وہ چیز جس کا لین دین ہو رہا ہے اسے کہتے ہیں معقود علیہ۔ اور چوتھا، اس کی قیمت یا معاوضہ یعنی معقود با۔ چلیں اب ذرا ایک ایک کر کے ان کو سمجھتے ہیں۔ پہلا ستون، معاہدہ کرنے والے لوگ۔ دیکھیں، شریعت کا اصول ہے کہ جو پارٹیز کانٹریکٹ کر رہی ہیں وہ اس کے اہل بھی ہوں، مطلب ان پر کوئی قانونی پابندی نہ ہو۔ جیسے کوئی ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے، یا کوئی بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ اسے لین دین کی سمجھ ہی نہیں، یا کوئی ایسا شخص جو قانونی طور پر معاہدہ کرنے کا اختیار ہی نہ رکھتا ہو۔ اب آتا ہے دوسرا ستون، الفاظ۔ معاہدے کی جو ورڈنگ ہے وہ بالکل صاف، فوری اور بغیر کسی اگر مگر کے ہونی چاہیے۔ مطلب اس میں کوئی شک نہ ہو۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کل بارش ہوئی تو میں یہ گھر بیچوں گا۔ نہیں، معاہدہ اسی وقت اسی لمحے فائنل ہونا چاہیے۔ تیسرا ستون ہے موضوع، یعنی جس چیز کا لین دین ہو رہا ہے، اور اس کے لیے اصول بہت سخت ہیں۔ پہلی بات، وہ چیز معاہدے کے وقت موجود ہونی چاہیے۔ آپ ہوا میں کوئی چیز نہیں بیچ سکتے۔ دوسری بات، اس کی کوئی ویلیو ہو اور شریعت میں اس کا استعمال بھی جائز ہو۔ تیسری بات، اس کی ملکیت قانونی طور پر ٹرانسفر کی جا سکتی ہو۔ اس کی کوالٹی، کوانٹٹی سب کچھ صاف صاف بتایا گیا ہو۔ اور سب سے اہم، وہ چیز بیچنے والے کی اپنی ملکیت میں ہو۔ اور یہ رہا چوتھا اور آخری ستون، قیمت۔ قیمت بالکل واضح ہونی چاہیے، فکسڈ ہونی چاہیے اور معاہدے کے وقت ہی طے ہو جانی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو قیمت بعد میں دیکھ لیں گے۔ اس سے جو غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے اسلامی فائنانس میں اسی چیز کو روکا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے 4 ستون سمجھ لیے۔ اب ذرا معاہدوں کی 2 بڑی قسموں کو دیکھتے ہیں۔ یہ تقسیم اس بات پر ہے کہ کیا اس میں کوئی پیسوں کا لین دین شامل ہے یا یہ بس ایک رضاکارانہ کام ہے۔ یہ بہت سیدھا سا فرق ہے۔ عقود معاوضہ وہ کانٹریکٹس ہیں جہاں آپ کچھ دے کر بدلے میں کچھ لیتے ہیں، جیسے 50 روپے میں پین خریدا۔ اور عقود غیر معاوضہ وہ ہیں جہاں بدلے میں کچھ نہیں لیا جاتا، جیسے کسی کو تحفہ دینا یا بغیر سود کے قرض دینا۔ یہ فرق بظاہر چھوٹا ہے، لیکن آگے چل کر یہ بہت اہم ثابت ہوگا۔ چلیں اب ایک اور اہم چیز پر آتے ہیں، معاہدے میں شرطیں لگانا۔ یہ سمجھیں وہ فائن پرنٹ ہے جو یا تو آپ کے معاہدے کو پکا کرتا ہے یا پھر اسے کمزور بھی کر سکتا ہے۔ یہ ٹیبل اس مشکل بات کو بہت آسان کر دیتا ہے۔ دیکھیں، پہلی 2 طرح کی شرطیں بالکل ٹھیک ہیں۔ ایک، وہ شرط جو معاہدے کے خلاف نہ ہو، ظاہر ہے یہ تو چلے گی۔ دوسری، وہ شرط جو شاید لگے کہ معاہدے کے خلاف ہے لیکن مارکیٹ میں عام رواج ہو، جیسے کسی چیز کی وارنٹی دینا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب آتی ہے تیسری شرط جو معاہدے کو ہی باطل یعنی وائڈ کر دیتی ہے۔ یہ وہ شرط ہے جس سے ایک پارٹی کو ناجائز فائدہ مل رہا ہو، جیسے کوئی کہے میں گاڑی تو بیچ رہا ہوں لیکن ہر اتوار کو میں ہی چلاؤں گا، یہ نہیں چلے گا۔ اور چوتھی قسم بہت دلچسپ ہے، شرط معاہدے کے خلاف ہے
मार्केट का रिवाज भी नहीं, लेकिन इससे किसी पार्टी को ज़ाती फ़ायदा नहीं हो रहा। जैसे कोई कहे कि अगर पेमेंट लेट हुई तो जुर्माने की रकम खैरात में जाएगी। अब चूंकि इससे किसी की जेब में कुछ नहीं जा रहा, तो इस शर्त को दुरुस्त माना जाता है। अच्छा, यहाँ एक सवाल पैदा होता है। मान लें कोई शर्त बातिल हो गई, तो क्या इसका मतलब है कि पूरा का पूरा मुआहदा ही खत्म हो गया? यहां पर वो फर्क काम आएगा जिसकी हमने पहले बात की थी। मुआवजे वाले मुआहदों में, जैसे कोई चीज बेचना या किराए पर देना, अगर एक शर्त भी बातिल हुई तो भाई पूरा मुआहदा ही बातिल हो जाएगा। लेकिन गैर मुआवजे वाले मुआहदों में, जैसे कर्ज या तोहफा, सिर्फ वो गलत शर्त खत्म होगी, असल मुआहदा अपनी जगह कायम रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और वकालत यानी एजेंसी के तस्वुर को समझते हैं। ये वो तरीका है जिसके जरिए कोई शख्स अपनी जगह किसी और को मुआहदा करने का इख्तियार दे सकता है। वकालत का सीधा मतलब है कि एक शख्स, जिसे मोकिल या प्रिंसिपल कहते हैं, किसी दूसरे शख्स, जिसे वकील या एजेंट कहते हैं, को ये इख्तियार देता है कि वो उसकी तरफ से कोई डील या मुआहदा करे। अब इसकी दो अहम किस्में हैं। पहली किस्म में एजेंट सिर्फ एक सहूलतकार होता है। सारे हुकूक और जिम्मेदारियां सीधा प्रिंसिपल को मिल जाती हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल है निकाह का मामला, जहां वकील सिर्फ नुमाइंदगी करता है। दूसरी किस्म में हुकूक और जिम्मेदारियां एजेंट के पास ही रहती हैं, खास तौर पर जब एजेंट ये जाहिर ना करे कि वो किसी और के लिए काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई एजेंट किसी के कहने पर उधार पर गाड़ी खरीदे और बेचने वाले को ना बताए, तो बेचने वाला पैसे भी सिर्फ एजेंट से ही मांग सकता है, प्रिंसिपल से नहीं। तो हमने इस ब्लूप्रिंट के तकरीबन सारे हिस्से देख लिए हैं। चलें आप इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि हमने अहम क्या सीखा। तो खुलासा ये है, उख्द कोई आम बात नहीं, ये एक पक्का दो तरफा कानूनी मुआहदा है। ये चार मजबूत सुतूनों पर खड़ा है: लोग, अल्फाज, चीज़ और कीमत। इसमें कोई भी शर्त लगाई जाए तो उसे मुआहदे के मकसद के मुताबिक होना चाहिए, और अगर कोई शर्त गलत हो जाए तो इसका असर इस बात पर होता है कि मुआहदा मुआवजे वाला है या नहीं। और आखिर में, वकालत यानी एजेंसी की इजाज़त है, लेकिन इसकी जिम्मेदारियों के भी अपने साफ उसूल हैं। और ये सारे असूल, ये सारी तफसीलात हम एक बुनियादी फ़लसफ़े तक ले जाती हैं। इस्लामी मालियात का एक बड़ा असूल है, बग़ैर रिस्क के मुनाफा नहीं। अक़्द के ये जो इतने तफसीली असूल हैं ना, ये इसीलिए हैं ताकि हर लेन देन बिल्कुल शफ़ाफ़ हो, उसमें कोई अगर मगर ना हो, और हर पार्टी को अपनी जिम्मेदारियों और हुकूक का पता हो, ताकि रिस्क मुनसिफाना तरीके से तकसीम हो। तो आखिर में एक सवाल पर बात ख़त्म करते हैं। जब मुआहिदों का इतना वाज़े और इतना मुनज़्ज़म ढांचा मौजूद हो, तो ये चीज़ आज के दौर में इस्लामी बैंकिंग की प्रोडक्ट्स को बाकी दुनिया से कैसे अलग और मुनफरिद बनाती है, इस पर ज़रूर सोचिएगा।